Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakariya University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class MPA second semester evening program. Students, hopefully आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं. अल्लाह पाक आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन. आज जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, हमारा जो पब्लिक पॉलिसी का सब्जेक्ट है इसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. जो मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है पब्लिक पॉलिसी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मॉडल होता है, वो होता है रैशनल मॉडल. ठीक है, रैशनल मॉडल जो है, इस मॉडल में डिसीजन मेकर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को, कि हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल जो कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल चॉइसेस हैं, ठीक है, या ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम जो है किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हुए, ठीक है, किसी एक एक अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज़ करते हुए हम अपना जो है क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द वन डिसीजन मेकर. ठीक है, या तो वन डिसीजन मेकर होगा उसमें, उसके बाद क्या या फिर उसमें बहुत सारे आपके पास डिसीजन मेकर्स होते हैं. वो क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम एजेंडा या इशू के ऊपर बात कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद वो अल्टरनेटिव अपने ऑप्शंस को देख रहे होते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन कौन से हैं इस प्रॉब्लम के. उसके बाद क्या होता है कि उन अल्टरनेटिव ऑप्शंस में से क्या करते हैं, चूज़ करते हैं ऑप्टिमम लेवल, यानी कि किसी एक ऑप्शन को वो चूज़ कर लेते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. इसी के साथ साथ फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है. जो हमने ऑप्टिमम एक जो है चूज़ करा, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे और कुछ वक्त के बाद उसका आउटकम चेक करेंगे. ठीक है, इसी के साथ साथ डिसीजन मेकर क्या कर रहे हैं, कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करें और वो हाई ऑप्टिमम लेवल ऑफ बेनिफिट को जो है वो चूज़ कर रहे हैं. क्लियर. इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो रैशनल मॉडल है इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, कि इसमें क्लैरिफाई कर रहे होते हैं गोल्स इन द सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन है उसमें गोल्स को क्लैरिफाई किया जा रहा होता है. इसी के साथ साथ ऑर्डर देम बाय इम्पोर्टेंस, यानी कि डिफरेंट गोल्स हमारे पास कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको हम ऑर्डर कर रहे होते हैं विद द इम्पोर्टेंस, कि हमारा कौन सा गोल जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. इसी के साथ साथ लिस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू अचीव द गोल्स, कि जो हमने गोल्स अचीव करने हैं उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हम अपने पास अब अवेलेबल रखते हैं, जो है अपने पास रेडी रखते हैं. इसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेट द कंसिक्वेंसेस प्रोबेबल टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दोज अल्टरनेटिव्स, कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, जो लिस्ट है अल्टरनेटिव ऑप्शंस की, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, अपने पॉसिबल आउटकम्स को उन अल्टरनेटिव्स के. ठीक है, कि उन अल्टरनेटिव्स को जिनको हम चूज़ करना चाह रहे हैं उसके पॉसिबल आउटकम्स या जो है कंसिक्वेंसेस क्या हैं. जी, इसी के साथ साथ लास्ट में क्या होता है, चूज़ द कोर्स ऑफ एक्शन डेट विल प्रोड्यूस द बेस्ट आउटकम, कि लास्ट में जो है एक ऐसा एक्शन चूज़ करना है जिसकी वजह से हमें बेस्ट आउटकम्स जो हैं वो फ्यूचर में मिल सकें, जो कि बेस्ट आउटकम्स को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो इसमें फर्दर अगर हम बात करें रैशनल मॉडल में क्या होता है, कि अगर हम इसमें एग्जांपल देखें कि सद्दाम हुसैन जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर था. ठीक है, अब उसने एज अ इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होते हुए एक रिस्क जो है उसने लिया. ठीक है, रिस्क क्या लिया, कि उसकी जब कंट्री जो है डिज़ास्टर्स की तरफ जा रही थी, मुश्किलात की तरफ जा रही थी, तो उसने क्या किया, सद्दाम हुसैन टेक द डिसीजन टू इन्वेड द कुवैत. उसने कुवैत को जो है, कुवैत पर हमला करने का जो है एक डिसीजन लिया,
تاکہ وہ شو کر سکے ہائی ایکسیپٹنس آف دا رسک. کلیئر. اسی کے ساتھ ساتھ اب وہ کہتا ہے کہ وار جو ہے کین بی بینیفیشلی اور کین پے ہائی کاسٹ. بعض اوقات جو جنگ ہے وہ جو ہے کیا ہو سکتی ہے, بینیفیشل تو ہو سکتی ہے, مگر آپ کو اس کی ہائی کاسٹ بھی پے کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یو ایس اے وار آف ٹیرر بائی جارج بش, کہ جب یو ایس اے کا جو وار آف ٹیرر جو تھا, یو ایس اے میں جو وار آف ٹیرر ہوئی تھی یہ جارج بش نے کروائی تھی. اب اس میں کیا ہو رہا تھا کہ پبلک وانٹ ٹو ایریڈیکیٹ بائی ٹیررسٹ, کہ پبلک کیا چاہ رہی تھی, وہ ایریڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی, ٹیررسٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی تھی. جبکہ امریکن اکانومی جو ہے دیٹ ڈز ناٹ وانٹ اینی وار, اور امریکن اکانومی جو ہے وہ اس ٹائم کسی قسم کی بھی وار نہیں چاہتی تھی. تو یہ ریشنل ماڈل میں آ گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ چوائسیز کریں, اپنے مرضی کے جو ہیں وہ آپشن چوز کریں. اسی کے ساتھ سیکنڈ ہے آرگنائزیشنل ماڈل. اس ماڈل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں, جن کو ہم لوگ چوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو آرگنائزیشنل ماڈل ہے اس کو گورنمنٹل ماڈل بھی کہا جاتا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کین میک اینی ڈیسیجن وداؤٹ اینی باؤنڈری آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجول ہے, انڈیویجول کین ناٹ امپلیمنٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز ود دیئر اون ڈیسیجنس. ٹھیک ہے, آرگنائزیشنل ماڈل میں. فردر اگر ہم بات کریں تو آل دا گورنمنٹل اسٹیٹ از انوالو, کہ آرگنائزیشنل ماڈل میں آپ کی جو گورنمنٹ ہے, آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں انٹرنل سینیریو کو فالو اپ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کا انٹرنل سینیریو کیا ہے. کلیئر. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس اس کی ایگزامپل ہے, اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو لائک فورن ایمبیسی یا فورن منسٹری آف پاکستان جو ہے اس نے بین کیا ہوا ہے اسرائیل کے ویزا کو. اب یہاں پہ آرگنائزیشن سے آپ مراد کر لو ہماری اسٹیٹ یا کنٹری. ٹھیک ہے. اب ہماری جو اسٹیٹ ہے, ہماری جو کنٹری ہے, یعنی کہ ہماری جو آرگنائزیشنل ماڈل میں ہم نے اپنی کنٹری کو یا اسٹیٹ کو ایز اے آرگنائزیشنل ماڈل لیا ہے, تو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے, جو ہماری ایمبیسی ہے, منسٹری ہے اور ایمبیسی ہے, اس نے اسرائیل کا ویزا بینڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اف ایمبیسیڈر میڈ ایمبیسی آف اسرائیل وداؤٹ دا ڈیسیجن آف پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ آف پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا جوڈیشری, اوکے, دین کیا ہوگا کہ یہ اگینسٹ ہوگا ہمارے اسٹیٹ کے لاز کے. ٹھیک ہے. کہ ایک امبیسیڈر کیا کرے گا, وہ لا کے اگینسٹ جا کے وہ پالیسی بنا رہا ہوگا, اور اس کو اس پالیسی کی بنانے کے وجہ سے اس کو ریزائن دینا پڑے گا. کلیئر ہوا آرگنائزیشنل ماڈل میں کیا ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کینیڈین ڈالر کی اگر بات کریں تو جو کینیڈین ڈالر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کینیڈا کے لیے. ٹھیک ہے. اب کینیڈا جو ہے, کینیڈا از ناٹ اینی امپورٹنس ایٹ انٹرنیشنل لیول بیکاز اٹ ہیز اٹس اون پالیسیز فار رننگ دا اسٹیٹ. اب کینیڈین پالیسیز جو ہیں وہ بڑی مختلف پالیسیز ہیں. کلیئر. اور انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں تو کینیڈا کی ایک کوئی اتنی خاص امپورٹنس نہیں ہے, بیکاز اس کی اپنی پالیسیز ہیں, وہ اپنی پالیسیز کو فالو اپ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں, وہ دوسروں کو فالو اپ نہیں کرتے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنا فردر ڈسکس کرتے ہیں بیوروکریٹک ماڈل کو. ٹھیک ہے. لاسٹ ون ماڈل ہمارا جو ہے وہ بیوروکریٹک ماڈل ہے, جس کو ہم گورنمنٹ بارگیننگ ماڈل بھی کہتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے بیوروکریٹک ماڈل میں فوکس کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ بارگیننگ پہ. اور بیوروکریسی جو ہے یہ ہماری ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا, جمہوری ریاست کا, یعنی کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ یہ جمہوری ریاست جو ہے اس کا ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے بیوروکریسی. بیوروکریسی ہیز ویری اسٹرانگ انفلوئنس ان دا پبلک پالیسی میکنگ ایز ویل ایز فارن پالیسی میکنگ. ٹھیک ہے. کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے ایک اسٹرانگ انفلوئنس ہے ہماری پبلک پالیسیز میں, ہماری فارن پالیسیز میں. Bureaucracy has big power and big authority in implementing as well as making as well as and revising of the decisions.
کہ بیوروکریسی جو ہے اس کے پاس بگ اتھارٹی ہے، بگ پاور ہے کہ وہ ڈیسیجنز بناتے ہیں، امپلیمنٹ کرتی ہے اور اس کو ریوائز کر رہی ہوتی ہے. فردر بیوروکریسی از این ایلٹ سائلنٹ اینڈ اپر کلاس. بیوروکریسی جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے، کسی بھی کنٹری کی، ملک کی ایک ایلٹ کلاس ہے، ایک سپر لیول کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے اور ایک سائلنٹ کلاس ہے. مطلب ایک سائڈ پر رہنے والی کلاس ہوگی، سائلنٹ کلاس ہوگی. بیوروکریسی bargaining with other bureaucracy influence on ministry. When any state want to make healthy relations with others, then they import and export. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں بیوروکریٹک ماڈل کی تو اس میں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان 1992 جاپان سفرز بائی دا شارٹیج آف رائس. دین کیا ہوا کہ دا فارن منسٹری آف جاپان واز وانٹیڈ ٹو امپورٹ رائس فرام کیلیفورنیا USA, بٹ دا ایگریکلچر منسٹری اپوزڈ اگینسٹ دا فارن منسٹری. کہ جاپان کی جو فارن منسٹری تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ کیلیفورنیا USA سے رائس امپورٹ کرے، مگر جو ایگریکلچر منسٹری تھی وہ اپوزڈ ہو گئی جاپانین فارن منسٹری کے کہ نہیں. کیوں؟ کہ جو فارن منسٹری ہے اس کے پاس بگ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. دا فائنل ڈیسیجن ٹو الاؤ امپورٹڈ ریزلٹڈ فرام دا ٹگ آف وار بٹوین دا منسٹریز. کلیئر؟ کہ فارن پالیسی جو ہے اس کے پاس ایک بگ اتھارٹی ہے اور جو فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ الاؤ کرے گا کہ امپورٹ اگر کیا جائے گا تو اس میں دونوں منسٹریز کے درمیان ایک ٹگ آف وار کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے پاکستانی پرسپیکٹیو سے بیوروکریٹک ماڈل کی جو ہے اگزامپل دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو انٹروڈیوس دا سسٹم آف ایکوالٹی بٹوین دا رچ اینڈ پور سٹیزن. ٹھیک ہے. مگر کیا ہوا تھا کہ بیوروکریسی نے ریفیوز کر دیا تھا اس سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پالیسی جو ہے وہ ایک سوشلسٹ پالیسی ہے. جب آپ غریب کو اور امیر کو اکٹھا بٹھا دیتے ہو، رچ اینڈ پور کے درمیان آپ ایکوالٹی کو لے کے آ رہے ہوتے ہو، تو یہ ایک سوشلسٹ پالیسی ہے. اور بیوروکریٹک کلاس جو ہے اس کی ایک ہائی اتھارٹی ہے اور ایک اسٹرانگ اتھارٹی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس کو ریفیوز کر دیا ماننے سے. تو یہ ہمارا جو لیکچر تھا آج کا، وہ تھوڑا سا یہ لیکچر تھا آج ہمارا شارٹ لیکچر تھا. ٹھیک ہے. کائنڈلی آپ لوگ اس کو غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.